اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم الف لام را یہ آسمانی کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم کر دی گئی ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کر دی گئی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ سورہ ہود مبارک کی پہلی 2 آیات بینات ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور جیسا کہ ہم نے پیچھے سورہ یونس شریف پڑھی، متصل مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ کے۔ اس سورہ مبارکہ میں پیارے ہود علیہ السلام کا قریباً 5 بار نام آیا ہے اور بالتفصیل ان کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ اس نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ہود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی عقائد پر، توحید پر انتہا زور دے کر انسان کو رغبت دلائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، پیارا قرآن اس کا کلام ہے، میرے محبوب اس کے رسول ہیں، قیامت حق ہے، دوبارہ اٹھنا، جنت، دوزخ، ملائکہ جو ہمارے ایمان کے حصہ جات ہیں، اور پھر عقائد کے ساتھ اعمال کے لیے بھی محکم احکامات دیے گئے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا جو فرمان عالی شان ہے کہ مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ میرے محبوب شام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، سورہ ہود کی کس چیز نے آپ کو بوڑھا کیا؟ کیا انبیاء علیہ السلام کے قصص، ان کی امتوں کی ہلاکت نے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے فاستقم کما امرتا، میرے محبوب آپ قائم رہیے جیسے آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ 112ویں آیہ مقدسہ کے الفاظ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سورہ ہود میں سے یہ جو مجھے حکم دیا گیا ہے، آپ قائم رہیے، مستحکم رہیے، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، مجھے اس بات نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور پیارے ساتھیوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں انسان جنات کی تخلیق کا خاص مقصد بیان کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی حوالے سے پہلے اس قرآن کی حقانیت کا بیان کیا گیا۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، کئی بار ہم ان پر بات کر چکے ہیں۔ اللہ سونا فرماتا ہے کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے، وہ عظمت والی کتاب ہے جس کی آیات کو مستحکم کر دیا گیا ہے۔ اس کے معنی میں مفسرین نے کئی اقوال اختیار کیے۔ اس کا ایک معنی تو سادہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے ظاہری الفاظ میں قطعی طور پر کبھی بھی کوئی بھی کمی، نقص نہیں پا سکتا۔ یہ قرآن مقدس کے الفاظ اتنے پیارے، حسین، کامل و اکمل، درست، جو بھی ان کی تعریفات میں کہا جائے، یہ قرآن مقدس کی آیات، الفاظ ایسے مضبوط، نرالے، حسین ہیں کہ قیامت تک اس میں سے کوئی نقص نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اور دوسرا معنی، اس کے معنی اتنے وسیع اور مضبوط ہیں کہ ان میں بھی کوئی کمی کا کوئی راستہ شائبہ بھی نہیں ہے۔ ایک معنی اس کا یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے جیسے سابقہ کتب اللہ نے جو نازل فرمائیں، جو اللہ سونے نے اپنی وحی کے ذریعے انسان کو ہدایت دینے کا
اللہ سونے کے قرآن آنے سے وہ سب احکامات، وہ سب معاملات جو رب نے چاہے منسوخ ہو گئے، تورات، انجیل، زبور، لیکن قرآن کو مستحکم کر دیا گیا، قیامت تک اس کو منسوخ نہیں کیا جائے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے انسان کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اور اس میں ہم یہ پہلو بھی نکالیں کہ قرآن مقدس ختم نبوت پر ایک روشن دلیل ہے کہ اللہ سونے نے اب قیامت تک کوئی کتاب نازل نہیں فرمانی۔ جب کتاب نازل نہیں فرمانی تو پیغمبر کیسے آئے گا؟ اللہ سونے نے اس کی ہر آیہ مقدسہ کو استحکام دے دیا ہے۔ ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ قرآن مقدس بھی عطا کر دیا اور اس کی تفصیل بھی بیان کر دی۔ وہ تفصیل کس نے بیان کی؟ من لدن حکیم خبیر، جو حکمتوں والا سب معاملات چیزوں سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ سونے نے اس قرآن مقدس کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جیسا میرے محبوب علیہ السلام کو حکم ہوا۔ میرے محبوب، قرآن کا پڑھانا بھی ہمارے ذمے، قرآن کا سمجھانا بھی ہمارے ذمے، قرآن کے اسرار و رموز بیان کرنا بھی آپ کے سینہ مطہر کو قرآن کے اسرار و رموز سے مزین کرنا اور بیان کرنا سب ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ سونا اس وجہ سے بھی اس پہلو کو بیان کرتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں قانون سازی کریں، رہنمائی کا ڈیٹا اکٹھا کریں، ہم منصوبہ بندی کریں، کوئی حکمت پالیسی اپنائیں، ہم جو بھی جتنے بھی دانشور ہوں ان کے فیصلوں میں کبھی نہ کبھی ترمیم کی ضرورت آ سکتی ہے۔ پہلے قانون بنا 56 میں نافذ ہوا، 71 کی بات آ جاؤ، دیگر بیچ میں بھی معاملہ چلتا رہا، اب 71 کی بھی ترمیم کر کے اب پھر کھاتا کھل گیا۔ اگلے آپ سنتے ہیں خبروں میں، اب پھر فلاں معاملے میں ترمیم، فلاں معاملے میں ترمیم۔ انسان جتنا بھی اعلیٰ سمجھداری سے قانون سازی کرے، پالیسی بنائے، حکمت اختیار کرے، اس کے کہیں نہ کہیں پہلو پر جا کر اس کو نظر ثانی کی ضرورت۔ یہ قرآن مقدس اس ذات نے دستور العمل عطا فرمایا ہے جو حکمتوں والا ہے، جو دانا ہے، اور قیامت تک پہلے معاملے کا بھی وہ واقف ہے، قیامت تک آنے والے ہر حال کا وہ واقف ہے۔ اس کو اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک جو بھی حالات جہاں بھی جیسے بھی رونما ہوں گے، یہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ سن نے فرمایا اس کی تشریح، اس کی تفصیل اس ذات نے اپنی بارگاہ سے عطا فرمائی ہے جو دانا ہے، جو سب معاملات سے باخبر ہے۔ اب قرآن مقدس کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلا معاملہ انسان کو، جنات کو، ساری کائنات کو کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پیارے عزیز ساتھیو، سچ اس پہلو کو دیکھو، اللہ سونے کے پیغمبر کے بارے میں ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا، میرے محبوب ہم نے آپ کو وکیل بنا کر نہیں بھیجا، نگران، ان کو مجبور کرنے والا بنا، آپ کا منصب ہے میرا حکم پہنچا دو۔ جب اس آیہ مقدسہ کے جیسا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ سونے کا شکر ہے اللہ نے ہمیں تو مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، ہمیں تو اپنی رحمت سے ایمان دے کر ہی اس دنیا میں بھیجا۔ ہم اس دنیا میں آئے، ابھی ہماری چیخ بند نہیں ہوئی تو ہمارے کانوں میں اس کی تکبیر سنا دی گئی، اس کا معبود واحد ہونا سنا دیا گیا۔ ہمیں بولنا نہیں آیا، ہمارے ابا امی نے کہا بیٹا کہو اللہ، بیٹا کہو بسم اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ چلو بیٹا، چھوٹا سا بچہ بھی ہم شوق ذوق سے اپنے بچے کو، بلکہ بچیوں کو بھی مسجد میں لے آتے، یہ ہمارا عبادت خانہ ہے، رب کی بارگاہ ہے، اور پھر اذان ہمیں پیغام دیتی ہے ہم مسلمان ہیں۔ اس کا سب اس کا احسان ہے، سب اس کی اپنی رحمت کا معاملہ ہے، ہمارا اس میں کیا حصہ ہے؟ یہ تو محض اس کی کریمی ہے۔ اب معاملہ یوں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، جن علاقوں میں، جن ملکوں میں ایسے ہے، سب سے جو بڑا پیغام ہے نا، اعمال کا معاملہ تو بعد والا ہے، سب سے پہلا معاملہ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔
اور ہم الحمدللہ کتنے عرصے سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سونے کا شکر ہے، پڑھنے والا بھی مسلمان ہے، آپ سننے والے بھی مسلمان، یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ اور یہ 57 اسلامی ملک ہیں، ہمارے لیے انتہا ایک دکھ کی بلکہ بدقسمتی کی بات یہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک، اسلامی ملک نے گورنمنٹ کی سطح پر اللہ تعبدوا الا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا۔ یعنی ہم پاکستان کو دیکھیں، ہمارے جتنے بھی علماء مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے طور پر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، آستانوں کے جو گدی نشینان ہیں وہ بھی علماء ہیں، وہ باہر جا کے تبلیغ کرتے ہیں، سب اپنے معاملات پہ جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ نے کوئی ایسا ادارہ بنایا ہے، ایسا کوئی محکمہ تشکیل دیا ہے، ایسا تو جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس انسان کو سب سے پہلا جب تک یہ سبق نہ یاد ہوا اس کا کوئی معاملہ درست نہیں۔ جب اس نے مان لیا نا، بلے زندگی میں ایک بار اس نے اخلاص سے کہہ لیا، میں پھر کہہ دوں اعمال کا سلسلہ تو بعد میں چلے گا، اس ذات پر یہ ایمان لے آیا نا، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی قبر بھی سنور گئی، اس کا حشر بھی سنور گیا۔ اور جب تک یہ جتنا ظاہر میں سج جائے، حالات میں سج جائے، فیسلٹیز جتنا بھی ہو جائے، اخلاقی طور پر، یہ معاشی طور پر، نظام کے طور پر جتنا بھی، جیسا ہم یورپ کو دیکھتے ہیں، دیگر کنٹریز کو دیکھتے ہیں، جتنا بھی وہاں آسن زندگی گزارنے، جیسے بھی خوشحالی، جب تک اللہ تعبدوا الا اللہ یہ شرف حاصل نہیں ہے، کوئی جینا نہیں، انسان کا جینا نہیں ہے، انسان کی وہ زندگی موت سے بدتر ہے جس میں اس وحدہ لا شریک کے ساتھ اس کا توحید کا ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن کا جو سب سے پہلا پیغام ہے، جو مستحکم آیات کا سب سے پہلا حکم ہے، جو رب کی بارگاہ سے سب سے پہلی تفصیل ہے، وہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اس وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ پھر فرمایا اننی لکم منہ نذیر، لوگوں سنو، بے شک میں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے بھیجا ہوا، اس کی طرف سے مقرر کیا ہوا، اس کی طرف سے فرائض نبوت دیا گیا، تمہیں اس کے غضب سے ڈرانے والا ہوں۔ اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانو گے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرو گے، سن لو رب تعالیٰ تمہیں دنیا قبر حشر میں عذاب دے گا، اور میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے جو رب سونا اپنی بندگی نہ کرنے پر تم کو دے گا۔ وبشیر، اور اگر تم اس کی توحید کو قبول کرتے ہو، اس کو معبود واحد جانتے ہو، اس کے قرآن کو سینے لگاتے ہو، اس کے پیغمبر کا راستہ اپناتے ہو، سن لو میں دنیا میں خوشخبریاں دیتا ہوں، میں قبر میں خوشخبریاں سناتا ہوں، میں حشر کے لیے تمہیں خوشخبریاں سناتا ہوں۔ اللہ سونا ہمارے نصیبوں میں خوشخبریاں عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک